حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 22 صفر 1233 ہجری بروز دوشنبہ قصبہ نانوتا ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حافظ محمد امین تھا۔ والد صاحب قبلہ نے آپ کا نام امداد حسین اور تاریخی نام ظفر احمد رکھا۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی نے آپ کو امداد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 7 سال کی تھی کہ والدہ محترمہ نے انتقال فرمایا اور انہوں نے وقت وفات وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد امداد اللہ کو کوئی بھی اور کسی وقت ہاتھ نہ لگائے۔ والدہ کی وصیت پر تعمیل میں یہاں تک مبالغہ کیا گیا کہ کسی نے بھی آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف مطلق کوئی توجہ نہ دی۔ تائید ربانی آپ کی مربی تھی، باوجود سرپرستوں کی عدم توجہی کے آپ صغر سنی میں کبھی لہو و لعب غیر مشروع میں مشغول نہ ہوئے۔ باطنی شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں کچھ ایسے مواقع پیش آئے کہ آپ قرآن مجید پورا حفظ نہ کر پائے اور 1258 میں 16 سال کی عمر میں حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی کے ساتھ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ رہ کر فارسی اور عربی صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں۔ ابھی تکمیل علوم ظاہریہ میسر نہ ہوئی تھیں کہ ولولہ خدائے طلبی دل میں موجزن ہوا اور 18 سال کی عمر میں حضرت مولانا نصیر الدین حنفی نقشبندی مجددی خلیفہ و مرید حضرت مولانا شاہ محمد آفاق قدسرہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر اور چند روز پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اجازت و خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اس کے بعد مشکات شریف، حسن حسین، فقہ اکبر اور مثنوی مولانا روم مختلف اساتذہ کرام سے پڑھی۔ مثنوی شریف کا مطالعہ کرنے کے بعد خاطر اقدس میں حرکت بلیغ ہوئی اور داعی تکمیل سلوک سینہ انور میں موج مارنے لگا۔ انہی دنوں آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوں۔ میرے جد امجد حافظ بلاقی نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حاجی صاحب کا بیان ہے کہ خواب سے بیدار ہو کر طبیعت میں ایک عجیب انتشار تھا۔ حیران تھا، یا رب یہ کون بزرگ ہیں جن کو حضور سرور کائنات نے مجھے سپرد فرمایا ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت مولانا محمد قلندر محدث جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے میرے اضطرار کو دیکھ کر باکمال شفقت فرمایا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ موضع لوہاری یہاں سے قریب ہے، وہاں جاؤ اور حضرت میاں جی سے ملاقات کرو۔ میں فوراً ہی سواری کا انتظام کیے بغیر لوہاری روانہ ہو گیا۔ مسافت اگرچہ زیادہ نہ تھی مگر چونکہ پیدل چلنے کی عادت نہ تھی، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آستانہ شریف پر حاضر ہوا اور دور ہی سے جمال باکمال حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اور افتاؤں خیزاں حضور میں پہنچ کر قدموں میں گر پڑا۔ حضرت میاں جی نے میرے سر کو اٹھا کر سینے سے لگایا، فرمایا تمہیں اپنے خواب پر کامل وثوق اور یقین ہے۔ حضرت اقدس کی خدمت بابرکت میں رہ کر کچھ عرصہ تکمیل سلوک سلاسل ارباء بالخصوص طریقہ چشتیہ صابریہ کیا۔ خرقہ خلافت و اجازت سے شرف اندوز ہوئے۔ عطائے خلافت کے بعد حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا چاہتے ہو، تسخیر یا کیمیا؟ جس کی رغبت ہو وہی تم کو بخش دوں گا۔ آپ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے دنیا کے واسطے آپ کا دامن نہیں پکڑا، میں خدا کو چاہتا ہوں، وہی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بغلگیر فرما کر دعا دی۔ حضرت میاں جی نے 1259 ہجری میں وصال فرمایا۔ اس کے بعد قلب میں جذب کی کیفیت اور صحرائے نووردی کا شوق پیدا ہوا۔ آبادی ترک کر کے پنجاب کے جنگلات میں چلے گئے۔ وہاں آپ کو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ 8 10 روز گزر گئے، کھانے کو کچھ میسر نہ ہوا۔ حالت شدت بھوک میں فاقہ کے اسرار و عجائب منکشف ہوئے۔ اس واقعے کو چند ماہ گزرے تھے کہ مراقبے میں حضرت جبریل اور میکائیل علیہم السلام دزدیدہ نگاہوں سے متبسم
نظر آئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا دیکھنا بشارت اس امر کی تھی کہ حق سبحانہ کے فضل و کرم سے علم و ارشاد کی ہدایت کا وافر حصہ عطا ہوگا۔ حضرت جبریل امین از جانب الہی انہی خدمات پر معمور ہیں، اور حضرت میکائیل کا دیکھنا اس طرف اشارہ تھا کہ حاجات دنیا بفضل تعالی بے تکلف پوری ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ 1660 ہجری میں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے تھے کہ تم ہمارے ہاں آؤ۔ آپ اس خواب کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور فوراً مدینہ طیبہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ 5 ذی الحجہ 1661 ہجری کو جہاز سے اتر کر ارکان حج ادا فرمائے۔ مکہ معظمہ میں مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ جہاں تک ہو لقمہ حرام اور مشتبہ سے پرہیز کرنا۔ لقمہ حرام اور مشتبہ سے سراسر نقصان ہی ہے، اور مراقبہ علم یعلم بان اللہ یرا تعلیم فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں تعلیم فرمائیں اور اپنے خاندان کی معمولات کی اجازت دی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت شاہ غلام مرتضیٰ جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ گل محمد خان صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، جو عرصہ 30 سال سے مجاور روضہ اقدس تھے، ملاقات فرمائی، اور انہوں نے آپ کو درود تنجینہ پڑھنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر ممکن ہو ہر روز 1000 مرتبہ ورنہ 360 مرتبہ پڑھنا، اور اگر یہ تعداد مذکورہ پڑھنے میں دقت ہو تو 41 بار روزانہ پڑھنا۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ روز قیام کے بعد عطائے اجازت ہندوستان تشریف لے آئے۔ اسی سفر میں حضرت زین الدین محمد سے، جو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد امجاد میں سے تھے، حزب البحر کی اجازت حاصل ہوئی۔ ایام غدر میں دشمنوں نے آپ پر بغاوت کا الزام لگایا، وارنٹ جاری ہو گیا۔ آپ براہ سندھ ہندوستان سے ہجرت فرما گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے ایک ہندوستانی خاتون سے عقد مسنون کر لیا، اور 84 سال 3 مہینے 20 روز کی عمر میں وہیں محبوب حقیقی سے واصل ہو گئے۔